اچھا آخر میں اب ذرا یہ بتائیے کہ بوقت وصال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وصیتیں فرمائی، ایک تو آپ وہ بتائیے، وہ جو وصال کی کیفیات ہیں وہ بتائیے. پھر ایک اور بات ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور مودت آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ دونوں کی ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ جو عقیدت کا اور احترام کا اور محبت کا رشتہ ہے. ایک وصال کے وقت ایک ایمان افروز خطبہ مولا کائنات نے دیا، ذرا وہ بھی بتائیے. جنید بھائی، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اس کی کیفیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی جو کیفیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ آپ غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت گھلتے رہتے تھے، اور یہ غم لگا ہوا تھا کہ حضور چلے گئے تو ہمارا کیا بنا. اللہ اس غم میں آپ کی صحت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو آپ نے احباب کو بلایا اور ان کو وصیت فرمائی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کروانے کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دنیا کے مال و اسباب سے بچ کے رہنا. پھر آپ نے جتنی خلافت کی اس میں آپ نے جو وظائف لیے اس کو واپس کر دیا بیت المال کو. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا جن میں میں نماز پڑھتا تھا. اللہ. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یہ تو پرانے ہم تو آپ کو نئے دیں گے. تو فرمایا نئے کپڑوں کی ان کو زیادہ ضرورت ہے جو زندہ ہے، تو مجھے انہی میں دے دینا. پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے بعد آپ کو چارپائی پہ لٹایا گیا تاکہ لوگ آپ کا دیدار کریں، وہاں کھڑے ہو کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جو باتیں کی، اگر جنید بھائی ہم اہل اسلام اس کو پڑھ لیں تو یقین مانے سب کے دلوں میں دونوں پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کا عشق پیدا ہو جائے کہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی، رفیق، محب، با اعتماد ہیں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدانوں میں سے سب سے بڑے رازدان ہیں. اور پھر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ اخلاص رکھا، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ حضور کی محبت ملی ہے. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو انداز تبلیغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا، فرمایا یہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ دیتے، محبت کرتے اور اسلام انڈیل کے اندر ڈال دیتے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کر یہ کہا اے ابو بکر آپ کی تو یہ شان ہے کہ رب کائنات آپ کے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرماتا تھا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور پھر دوسری آیت کا ذکر کیا کہ آپ وہ عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کہا. اس پہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پہ نص قطعی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صحابی رسول ہیں، ثانی اثنین ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق پر سکینہ اور سکون اور اطمینان نازل کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا. اچھا اس کا مطلب مولا کائنات جس طرح کلام فرما رہے ہیں یہ بالکل یہ امپریشن ہے کہ جیسے ایک زندہ زندے سے کلام فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا بھی ہے. اور امت کو یہ بتا دینا مطلوب و مقصود ہے کہ ہمارے قلوب و اذہان ایک دوسرے سے محبت میں غرق ہوئے ہم ایک دوسرے سے پیار، محبت اور الفت رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا جملہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے خطبے میں ہے وہ یہ کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں جہانوں میں حضور کے ساتھی ہیں، یہاں پہ بھی اور اگلے جہان میں بھی. یہ مولا کائنات جی مولا کائنات. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو ابو بکر صدیق ایک طرف، عمر بن خطاب ایک طرف، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم معاشر میں بھی ایسے ہی آئیں گے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک طرف عمر بن خطاب ہوں گے. پھر عقیدے کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تو آپ نے ختم نبوت کے غداروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور بتایا کہ یہ کام صرف صدیق کا تھا کہ مرتدوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا. اور پھر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جس طرح حضور بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے آپ بھی بے سہاروں کا سہارا بنتے. اور پھر فرمایا کہ جس طرح لوگ بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتے اور اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے تو مولا کائنات فرمانے لگے ابو بکر آپ لوگوں کا وزن اٹھاتے تھے، آپ بوجھ اٹھاتے تھے. تو جنید بھائی یہ سارا خطبہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس کے اوپر گھنٹوں چاہیے گفتگو کے لیے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے
اپنا عقیدہ اور اپنی عقیدت بتائی کہ میرا دل حضرت ابو بکر صدیق کی محبت سے بھرا ہوا. مطلب میں اگر اس کو یوں پھروں ایک جملے میں کوشش کروں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایکچولی صرف اپنا عقیدہ نہیں بتلایا, اپنی محبت نہیں بتلائی, بلکہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مجھ تک آؤ گے تو راستہ صدیق اکبر کا ہوگا, اور صدیق اکبر تک جاؤ گے تو راستہ میرا ہوگا. یعنی ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے راستے میں کھڑے ہیں, کسی کو جو ہے اکیلے نہ پاؤ گے, جب پاؤ گے دونوں کو ساتھ. بالکل. بہت شکریہ.